15 شعبان کی رات آ رہی ہے. سبحان اللہ. یہ ایک مقدمہ ہے رمضان سے پہلے. یہ رات انفرادی عبادت، انفرادی تہجد، انفرادی دعائیں، قبولیت کی کھڑیاں، اللہ سے مانگنا، عورتیں گھروں میں بیٹھ کر مصلے بچھا کر اللہ سے اپنی زندگی کے فیصلے کروائے. ہم مسجدوں میں اپنے گھروں میں بیٹھ کر نوافل سے کثرت سے عبادت کریں. ہاں، اس رات میں اللہ کے نبی نے کوئی اجتماعی عبادت نہیں کی، اجتماعی نفل نہیں پڑھے، کوئی مخصوص صورتیں نہیں پڑھی، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی ساری احادیث موجود ہیں. جن ساری احادیث کو اکٹھا کیا جائے تو یہ نقطہ ملتا ہے کہ یہ رات انفرادی عبادت کی، خوب عبادت کی، تاکہ مسلمان رمضان سے پہلے تیاری کر لے. جیسے آدمی کہیں جاتا ہے تقریب میں تو پہلے غسل کر لیتا ہے اور اچھے کپڑے پہنتا ہے، تو یہ رات بھی ایسی آئی ہے گویا کہ ہم خطاؤں سے غسل کر سچی معافی مانگ لے اور پھر رمضان کا استقبال اس طریقے سے کرے کہ صاف ستھرے ہو کر رمضان کی مبارک گھڑیوں کو پا سکے. تو میرے عزیزو، نیکیوں کا اور اہل ایمان کا، ایمان کے لحاظ سے بہار کا موسم آ رہا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو اس کے قدردانی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سچی بات یہ ہے کہ اس پہ انعام کیا ہے، اس پہ اجر کیا ہے، اس پہ اللہ کیا نواز رہا ہے. جب تک اس کا استحضار اور دھیان نہ ہو تو طبیعت میں ذوق شوق نہیں آتا. آج کا یہ انسان دنیا کے چند ٹکوں کے لیے کئی راتیں جاگ لیتا ہے، اس لیے کہ نفع سامنے ہے. اگر ٹرک پتھروں کا گھر کے سامنے گرا ہوا ہو، پڑا ہوا ہو، اور آپ کسی ایک شخص سے کہہ دیں یہ پتھروں کا ٹرک میرے گھر میں ڈال دو، کہے گا میں اکیلا، گرمی اتنی سخت، میں اندر کیسے ڈالوں؟ اور اگر آپ اس سے یہ کہہ دیں کہ میاں اس پر آپ کو 10,000 روپے ملیں گے، وہ کہے گا میں ہی ڈالوں گا، کوئی اور نہیں، کسی اور کو نہ بولیے گا. جو چیز بڑی مشکل لگ رہی تھی، بڑی ہی مشکل لگ رہی تھی، اتنی آسان کیوں ہو گئی؟ اس لیے کہ نفع سامنے آ گیا، اس لیے کہ نفع سامنے آ گیا. اس پہ اللہ دے گا کیا؟ اس پہ انعام کیا ملے گا؟ اس پہ اجر کیا ملے گا؟ اور پتہ نہیں یہ صحت جو آج اللہ نے دے رکھی ہے، اور جو فرصت آج اللہ نے دے رکھی ہے، اور یہ زندگی کی گھڑیاں جو اللہ نے آج دے رکھی ہے، کیا پتہ کل کیا ہونا ہے، کیا پتہ پھر نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. تو بڑی قدر کرنی چاہیے، بڑی ہی قدر کرنی چاہیے. قدردانوں کی زندگیاں رمضان میں پڑے تو ہم جیسے لوگ تو حیرت ہی کرتے رہ جائیں کہ اچھا ایسے لوگ بھی گزرے ہیں. ادھر تراویح ختم ہوئی، تھوڑی دیر بیٹھے، پھر کسی سے کھڑا کر دیا، وہ نفلوں میں کھڑا ہو گیا، یہ پیچھے کھڑے ہو گئے، وہ حافظ صاحب تھکے، پھر دوسرے کو کھڑا کر دیا، وہ پڑھنے لگ گیا، اور وہ تھکا، پھر پیچھے کسی اور، آگے کسی اور کو کھڑا کر دیا، اور یوں پوری رات اللہ کا کلام سنتے سنتے گزر جاتے. آرام کرتے، سحری کرتے، اشراق پڑھتے، اور پھر چند گھنٹے آرام کرتے. 24 گھنٹے میں یہی وقت ان کا آرام ہوتا، رات قرآن کی تلاوت سننے میں اور پڑھنے میں گزرا کرتے. اور ایک نہیں، سیوں لوگ ایسے قدردان موجود ہیں. رمضان کا مقدس مہینہ ہے، اللہ نے صحت دے رکھی ہے، قوت دے رکھی ہے، فرصت دے رکھی ہے. الحمدللہ، اتنا بڑا اللہ کا کرم ہے، احسان ہے. اللہ ہم سب کو بھائی یہ ذوق شوق نصیب فرما دے، اور ان مبارک گھڑیوں کی خوب قدردانی نصیب فرمائے. بہت تھوڑے مسائل ایسے ہیں جس میں قرآن حدیث کی روشنی میں امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی رحمہ اللہ، جن کی فقہ کو اور جو انہوں نے قرآن حدیث سے مسائل نکالے، جنہیں اللہ نے خوب قبولیت بخشی ہے، کہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ، تقریباً 99% مسلمانوں کا طبقہ انہی حضرات کی تشریح پر اس وقت دنیا میں عمل کر رہا ہے. انہی چاروں ائمہ کو اللہ نے یہ قبولیت اور یہ فضیلت بخشی ہے. تو بہت نماز کے بہت تھوڑے مسائل ہیں جن پر ان دونوں
ان چاروں حضرات کی رائے ایک ہو تو نماز تراویح 20 رکعت یہ وہ مسئلہ ہے جس پر الحمدللہ ان چاروں ائمہ کا مکمل اتفاق ہے۔ امام ابو حنیفہ انہوں نے بھی حدیث کی روشنی میں اسی بات پر اتفاق کیا، امام شافعی نے حدیث کی روشنی میں اسی پر اتفاق کیا، امام احمد بن حنبل نے حدیث کی روشنی میں اسی پر اتفاق کیا، امام مالک رحمہ اللہ نے حدیث کی روشنی میں اسی پر اتفاق۔ یہی وجہ ہے کہ شروع سے لے کر آج تک حرمین شریفین کے اندر بھی 20 تراویحوں کا سلسلہ شروع سے لے کر، کیونکہ چاروں ائمہ وہ عام طور پہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی پیروی کرتے ہیں اور قرآن حدیث سے جو انہوں نے مسائل نکالے اس کی اتباع کرتے ہیں۔ تو پہلے وہاں 4 مصلی ہوا کرتے تھے چاروں ائمہ کے، بعد میں پھر ایک امام کے مطابق وہاں نماز کا سلسلہ ہوا، لیکن الحمدللہ شروع سے لے کر آج تک وہاں 20 رکعت کا اہتمام ہے، اس لیے کہ یہ وہ مسئلہ ہے نماز کا جس پر چاروں ائمہ کا اتفاق رہا، چاروں ائمہ کا اتفاق رہا ہے۔ اور رمضان میں یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، بس اوقات پورے سال قرآن سننے کے موقع نہیں ملتا بلکہ توفیق بھی نہیں ہوتی، لیکن سبحان اللہ ان 20 تراویحوں کی بدولت کمزور سے کمزور مسلمان کو پورے قرآن سننے کی سعادت مل جاتی ہے۔ ایک تو نماز قرآن کا سننا ہے بیٹھے بیٹھے، اور نماز سے علیحدہ قرآن سننا اس پر بھی بہت اجر ہے، اور پھر ایک رمضان میں قرآن سننا اور وہ بھی نماز میں سننا بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو اس نعمت کی بدولت عام سے عام مسلمان کو بھی یہ سعادت ملتی ہے کہ وہ رمضان کے اس مقدس مہینے میں پورا قرآن سن لیتا ہے، پورا قرآن سن لیتا ہے۔ عجیب سی خرافات ذرائع ابلاغ پر مسلمانوں کے کانوں میں یہ باتیں ڈالے جاتی، تو نفل ہے پڑھ لو تو نہ پڑھو کوئی بات نہیں، یعنی موضوع بحث یہی بن گیا ہے، اور بعض ایسے کچھ پڑھ کے چلا جا رہا ہے، اسی کا نتیجہ ہے وہی ذرائع ابلاغ کی فضولیات اور لغویات جو کانوں میں پڑھ پڑھ کے یہ ذہن بن گیا، پڑھ لی کوئی بات نہیں، 4 پڑھ لی، 6 پڑھ لی، 8 پڑھ لی، 10 پڑھ لی، اور 2 دن پڑھ لی کافی ہے، 5 دن پڑھ لی کافی ہے، پڑھی نہ پڑھی برابر ہے۔ پہلے مسلمانوں میں یہ چیزیں نہیں تھی، اور کثرت سے چونکہ ارد گرد کانوں میں اس قسم کے خرافات پڑتی رہتی ہیں، تو اس عبادت کی عظمت اہمیت دلوں سے نکلتی چلی جا رہی ہے۔ یہ جو اللہ نے اتنی بڑی سعادت دی ہے اور اتنی بڑی نعمت ملی ہے اور اتنی بڑی نیکیوں کا ایک سلسلہ ملا ہے، مسلمان اس سے معروم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو مرد ہے یا عورت، اس کے لیے نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے۔ ہاں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا، عائشہ بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنا چاہتی ہو؟ کہا یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا اپنے حجرے کے اندر نماز پڑھ لو، یہ ایسا ہے جیسے بیت اللہ کے اندر نماز پڑھ رہی۔ مرد کے لیے فضیلت کی بات ہے مسجد میں نماز پڑھنا، عورت کے لیے فضیلت کی بات ہے، چاہے وہ فرض نماز ہو، چاہے وہ نفل نماز ہو، چاہے وہ تراویح کی نماز ہو، اس کی فضیلت یہ ہے کہ وہ جتنا اندر کمرے میں پڑے گی اس کا اجر بڑھ جائے گا۔ رمضان کا مطالبہ صرف روزہ نہیں ہے، صرف تلاوت نہیں ہے، صرف تراویح نہیں ہے، رمضان ہم سے کچھ اور تقاضا کرتا ہے۔ یہ بات فکر کی ہے، یہ بات فکر کی ہے۔
اور اس کی طرف ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے. کہیں ایسا نہ ہو میرے عزیزو، رمضان میری زندگی میں 40 سال 50 سال 60 سال سے آیا اور چلا گیا، اور میں جہاں تھا وہیں کھڑا رہا. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ زندگی کا یہ رمضان بھی ایسا ہی گزر جائے. یہ فکر کی بات ہے. کتنے ہیں جنہیں ہم پچھلے رمضان میں جانتے ہیں، آج ہم میں موجود نہیں ہے. کتنے ہیں ہمارے جاننے والے، ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے، آج دنیا میں نہیں ہے. کیا پتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عجیب بات فرمایا کرتے تھے. کیا لوگ کہتے ہیں فلاں مر گیا ہے، فلاں مر گیا، تو ایک دن دنیا والے کہیں گے عمر بھی مر گیا. عمر بھی مر گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ہم ہر رمضان کہتے ہیں ہاں آج وہ نہیں ہے ہمارے ساتھ، آج فلاں شخص اس رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں ہے. تو کل کوئی ہمارے بارے میں یہی کہے گا کہ وہ ہمارے ساتھ آج نہیں ہے. تو رمضان کا ایک مطالبہ اس سے بڑھ کر ہے، اور اس کی فکر کی بہت ضرورت ہے. ایسا نہ ہو کہ یہ مہینہ رمضان بھی آئے اور جیسے پہلے آتے چلے گئے اور گزرتے چلے گئے، اور میری زندگی کی سطح، دینی سطح نہیں بلند ہوئی. یہ رمضان مجھے کیا دے کر گیا ہے. 40 سال گزر گئے میاں، 60 سال گزر گئے، نہ ایک ہی رمضان اللہ کا دوست بننے کے لیے کافی ہوا کرتا ہے. ایک ہی رمضان اتنی رحمتیں، برکتیں، نوازشات، بخششیں دے بیٹھتا ہے کہ یہ کہاں سے کہاں پہنچ سکتا ہے یہ اللہ کا بندہ. لیکن میں زندگی میں سمجھتا رہا رمضان روزوں کے لیے آیا، صرف تراویح کے لیے آیا، کچھ تلاوت کے لیے آیا بس، اور وہ ہو گیا، ثواب مل گیا. لیکن رمضان صرف اس لیے نہیں آتا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. میں نے اس انسان کو اور اس جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. یہ ہے تو میرے زندگی کا مقصد ہے، مشن ہے، کہ میں اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوا ہوں. اگر اللہ یہ کہتا کہ اس میں کچھ نہیں کرنا سوائے میرے سامنے سجدہ ریز ہونے کے، تو یہ بھی عین ہی اس کی زندگی کے مقصد کے مطابق تھا. یہ حکم بھی ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اور میں تم تو خریدی ہوئی ہو اور تمہارا خریدار اللہ ہے، اور تمہیں اس کے بدلے میں اللہ جنت دے گا. اس مالک کی مرضی ہے، بس تم صرف اسی کے کام میں لگے رہو. خریدی ہوئی ہو، بکی ہوئی ہے تم لوگ. لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا زندگی کا مقصد تو عبادت ہے. کھاؤ بھی، پیو بھی، پہنو بھی، رہو بھی، بچی بھی، بچیاں بھی، خوشیاں بھی، زراعت بھی، تجارت بھی، صنعت بھی، سب کچھ کرو. بس ان چیزوں سے اپنے آپ کو روکو، ان چیزوں سے پرہیز رکھو، اور یہ میرا حکم پورا کر لو بس. یہ اللہ نے اجازت ہے. لیکن وہ اللہ حکیم بھی ہے، رحیم بھی ہے، رحمان بھی ہے. واللہ یہ جانتے تھے یہ بندہ ہے، اسے اجازت تو مل گئی، لیکن زندگی کے مقصد ہی فراموش کر بیٹھے گا. اسے اجازت تو مل گئی، یہ زندگی کا مقصد ہی بھول بیٹھے گا. رمضان دے دیا کہ اس رمضان میں اس کی ایسی تربیت ہو جائے
کہ اپنی زندگی کی اصل مقصد کی طرف لوٹ آئے. یہ تو اس لیے آیا جو غفلت ہو رہی ہے اور زندگی کے اندر نئے نئے منصوبے ہیں، کچھ اور مقاصد بنا رکھے. یہ میرے زندگی کا مقصد ہے، یہ میرے زندگی کا مقصد ہے، یہ میری زندگی کا منصوبہ ہے، میں یہاں تک پہنچنا چاہتا ہوں. اور جس کے لیے اللہ نے اسے پیدا کیا وہ بھول بیٹھا ہے، تو اللہ تو مہربان ہے. ہاں، اللہ تو مہربان ہے. وہ کہاں اپنے بندوں کو یوں ہی چھوڑتا. رمضان کا مہینہ دے دیا، اس بندے کی ایسی تربیت ہو جائے، پھر اللہ کی رحمتیں بھی، پھر اللہ کی برکتیں بھی، پھر رمضان کی خصوصیت بھی، تاکہ یہ بندے کی تربیت ہو جائے اور اپنی زندگی کے مقصد پہ آ جائے کہ میرا جینا مرنے کا مقصد اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے. یہ روزوں سے بڑھ کر، تلاوت سے بڑھ کر، تراویحوں سے بڑھ کر اگلا قدم ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے مقصد میں آنا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. میں اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوا ہوں. میری زندگی کا مشن یہ ہے. تو یہ رمضان اس مبارک انداز سے گزرے کہ ہماری زندگی کا مقصد ہماری زندگی میں آ جائے، ہم اس رخ پہ زندگی گزارنے والے بن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں جس طریقے سے رمضان کے روزوں پر انعام کا وعدہ فرما رہے اور پیغام دے رہے، وہاں رات کے نوافل اور تراویحوں پر بھی یہی انعام بتا رہے. سبحان اللہ، اس پر بھی یہی انعام مل رہا ہے. مسلمانوں کا تو بہت اہتمام ہوتا تھا ان تراویحوں کا، بہت اہتمام. اب حرمین شریف میں ایک حادثہ پیش آیا، اور حادثہ کرونا، اور اس کرونا کے بعد وہاں تراویح ہو گئی 10. اب آئندہ نسل آئے گی وہ سمجھے گی کہ اسلام میں تراویح ہے ہی 10. ہم نے تو دیکھ لیا نا اپنی زندگی میں، کرونا آیا، کرونا کے بعد 10 ہو گئی، 20 سے 10 ہو گئی. یہ حادثہ پیش آیا تو 10 ہو گئی. اب انہوں نے 10 ہی شروع کر دی. آئندہ نسل جو 3 سے بہت دور رہے گی اور اہل علم سے دور رہے گی، اور اس کا سارا جسے کہیں کہ ریسرچ اور تحقیق گوگل رہے گا، تو سمجھے گا اسلام میں تراویح ہیں ہی 10. اور کہیں گے حرم میں بھی تو 10 ہی ہوتی ہیں. کون نے سمجھایا بھی وہاں تو ایک حادثہ پیش آیا، اور اس حادثہ کے بعد وہاں کے جن لوگوں کے ہاتھوں میں بدقسمتی سے وہاں کے عبادت خانے ہیں اور مقدسات ہیں، ان کے ہاں دین کا ذوق شوق کوئی نہیں. تو اس حادثے کا نتیجہ ہے، لیکن آئندہ نسل تو اسی کو سمجھے گی کہ یہی چیز ایسی ہے. ساری زندگی وہاں 20 ہوتی رہی. اب مسلمان وہاں عمرہ کرنے جاتے ہیں، عادت پڑتی ہے 10 کی، تو پھر وہ 10 کیا وہ 8 بھی چھوڑ دیتے. یہ ہم تو وہاں اتنی پڑھ کے آئے، تو یہاں اتنی کیوں لمبی لمبی پڑھی جاتی. عمرہ کرنے گئے اور سنتوں سے معروم ہو گئے، نفل کرنے گئے اور سنتوں سے معروم ہو گئے. تو اہتمام ختم ہوتا چلا جاتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر سارے سال میں ایک مرتبہ قرآن سننا نصیب ہوتا ہے نماز میں، اور اس کی بھی اس کو توفیق نہ ملے. کتنا معروم آدمی ہے، اس کی بھی اسے توفیق نہ ملے. پورے سال میں ایک موقع آتا ہے پورے قرآن مجید سننے کا، اس کی بھی اسے توفیق نہ ملے. کتنا معروم. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے، روزے ایمان احتساب کے ساتھ رکھے، نوافل اور تراویح ایمان احتساب کے ساتھ کرے، شب قدر کی نوافل نصیب ہو جائیں، اللہ کی طرف سے انعام ہے، اس کی بخشش ہے، اس کی مغفرت ہے. اللہ کریم اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. تو اللہ رب العزت بھائی آنے والی ان گھڑیوں کی قدردانی نصیب فرما دے. اللہ نے آج صحت دے رکھی ہے، عافیت دے رکھی ہے، ماشاءاللہ خوشحالی دے رکھی ہے، آسانیاں دے رکھی ہے.
فرصت ملی ہوئی ہے تو پھر اس سیزن سے خوب فائدہ اٹھانا چاہیے.